السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز دوستو، تفسیر ابن عثیمین رحمہ اللہ میں الحمدللہ آج سورہ نبا جو 30ویں پارے کا سب سے پہلا سورہ ہے، اس میں 2 یا 3 آیتیں جس کی تفسیر علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کی ہے، اس کو انشاءاللہ پڑھنے، سمجھنے اور اللہ عز و جل کا جو منشا ہے، جو مقصد ہے، جو پیغام ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ نافذ کرنے کی میں اور آپ کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آیت نمبر 9، 10 اور 11، یہ 3 آیتوں سے جو اللہ عز و جل نے پیغام دیا ہے اور علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر کی ہے مختصر انداز میں، اسے سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرما: وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ پہلے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تھکن کو مٹانے والی نیند، کہ ہم نے نیند کو تھکن کو مٹانے کا ذریعہ تمہارے لیے بنایا ہے۔ گویا نیند اللہ عز و جل کی ایک تخلیق ہے اور اللہ عز و جل کے حکم سے آتی ہے، اور یہ نیند انسان کے لیے اللہ عز و جل کی ایک نعمت کی شکل ہے، اس لیے کہ جب انسان تھکاوٹ محسوس کرتا ہے تو تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے جو نیند آتی ہے اس کی تخلیق کرنے والا اللہ عز و جل ہے۔ گویا قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ جہاں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ تم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہاں پر نیند جو اللہ عز و جل کی ایک نعمت ہے، اس کی بھی قدر مجھ کو اور آپ کو کرنی چاہیے۔ یعنی غیر ضروری کہ نیند نہیں لے کر اپنی جانوں پہ ظلم کر کے صحت کو خراب کر لینا، یہ اللہ عز و جل کی نعمت کی ناشکری ہوگی۔ لہذا جو وقت نیند کا ہے وہ نیند کے لیے ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، جب نماز پڑھ رہے ہو تم اور تمہیں نیند محسوس ہو تو نماز مت پڑھو، یعنی تمہیں آرام کر لینا چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھنا نہیں چاہتے کیونکہ آپ کو نیند آ رہی، کیونکہ حدیث میں کہا گیا کہ نیند آ رہی ہے سو جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے۔ نماز پڑھتے وقت میں اگر اونگ آ رہی ہے کسی کو، نوافل صلاح یا دیگر صلاح، تو کچھ دیر اپنے اندر طاقت پیدا کرنے کے لیے انسان اگر سو کر طاقت پیدا کرے تو یہ اس کے لیے درست بات ہے، نوافل صلاح کے لیے تعلیم ہے۔ دوسری بات، فرض صلاح کے وقت میں اگر آپ کو نیند آ رہی ہو تو آپ جو ہے سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 مرتبہ ان طرف تھوک سکتے ہیں کہ شیطان وسوسے آ رہے ہیں نیند کے اندر، یا نیند کا جو سو جھونکا آپ کو آ رہا ہے، تو آپ توجہ دینے کی کوشش کریں، اس لیے کہ انسان اپنے دیگر زندگی کے معاملات کے لیے، دیگر زندگی مصروفیات کے لیے نیند کو قربان کرتا ہے، لیکن نماز کے وقت میں پھر نیند کا سہارا لے کر، نیند کو بہانہ بنا کر، سردی کو بہانہ بنا کر اگر ہم دور ہو رہے ہیں تو ہماری ایمان کی کمزوری، اللہ ایمان کی کمزوری کے ہر شر سے اور شیطان کے بہکاوے کے ہر شر سے مجھ کو اور ہم تمام کو محفوظ رکھیے۔ رہی بات نوافل صلاح کے جیسے آپ تراویح پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں، نیند کا جھونکا آپ کو زیادہ ہے، سو جائیے آپ، پھر اٹھ کر کچھ دیر کے بعد پڑھیے کیونکہ اس کا وقت ہوتا ہے۔ لہذا دوسری بات یہ بھی ہے کہ نیند کے بارے میں حدیث میں ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ اول، بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، یعنی اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا اگر وہ گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے۔ پاگل جب تک کہ عقل مند نہ ہو جائے، پاگل آدمی کو جب تک کہ عقل نہ آ جائے، وہ اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے قلم نہیں ہے، اس کے لیے گناہ لکھا نہیں جاتا اللہ کی طرف سے۔ تیسرا، سوتا ہوا جب تک کہ جاگ نہ جائے، نیند میں کچھ ایسی حرکت ہو گئی جان نہ چاہتے ہوئے، اس کے اوپر گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا اس حدیث کے کہ اگر کوئی آدمی نماز کے لیے اٹھنے کا ارادہ کیا ہے لیکن کسی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے الارم رکھا تھا، بیٹری آف ہو گئی، فون بند ہو گیا، الارم سنا نہیں دیا، اس کی نیت تھی نہیں اٹھنے کی، دھوکے بازی کا الارم نہیں رکھا تھا وہ، یا جان بوجھ کر ڈیلیڈ الارم نہیں رکھا تھا نماز کا وقت ٹال کے، بلکہ اس کا ارادہ تھا اٹھنے کا لیکن کسی وجہ سے نہیں اٹھ سکا،
ایسا آدمی اگر فوری اٹھ کر نماز ادا کر لے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے اس حدیث میں جو اجازت ہے اس کے لیے اجر و ثواب پورا لکھا جائے گا۔ تو عزیز دوستو، اللہ عز و جل کی طرف سے نیند ایک نعمت ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کے حکم سے انسان کے اوپر وارد ہوتی ہے۔ انسان کو، مجھ کو اور آپ کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ سونے سے ہی انسان کے جسم میں جو قوت، جو فریشنس محسوس ہوتا ہے، یہ فریشنس بھی اللہ عز و جل کی نعمتوں میں سے۔ شیخ محترم لکھتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تھکن کو مٹانے والی، یہ نیند جو ہے تھکن کو مٹا دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ نیند انسان کی تھکن کو مٹا دیتی ہے، جس کے ذریعے انسان اپنے مستقبل کے کام کے لیے اپنے آپ میں نشاط اور چستی محسوس کرتا ہے۔ یعنی آپ سو کر اٹھ جاتے ہیں، فریشنس محسوس کرتے ہیں، حتیٰ کہ رات کو عشاء کے نماز کے بعد بے وجہ کے کاموں میں وقت کو برباد کرنا دین میں الاؤڈ نہیں ہے، الا یہ کہ ضروری کام ہے تو آپ رات کے وقت کچھ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے معاشرے میں جو رات کی شادیاں، رات کی دعوتیں، رات کی محفلیں، رات کی مجلسیں ہیں، یہ برخلاف ہے عام انسانی جو فطرت ہے، اس فطرت کے لحاظ سے انسان سو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ مسلم معاشرے میں بات دیکھی گئی ہے کہ راتوں کی زندگی کا جو ہے سو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ اس کے برعکس آپ غیر مسلموں کو دیکھیں گے تو 9-10 بجے لوگ جو سو بھی چلے جاتے۔ ہماری جو دعوتیں، شادیاں، ولیمے ہوتے ہیں، وہ دلہا دلہن جو سو 10-11 بجے شادی خانے میں آتے ہیں، 10-11 بجے دوسری قوم کے لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ دوسری قوم کو مثال نہیں دے رہا ہوں میں، بلکہ بتا رہا ہوں جو فطرت ہے، یہ سب کے لیے نیند اللہ نے تخلیق کی، ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی، لیکن ہم فطرت کی جو عادت ہے انسان کے اندر، اس کو مٹا کر اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک تو راتوں کی نیند نہیں ہونے کی وجہ سے صحت پہ اثر پڑتا ہے، دوسرا پھر عبادت کی فکر نہیں ہے ہم کو۔ رات میں کیوں جاگ رہا ہے انسان؟ اس لیے کہ فجر پڑھنا ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ عز و جل نے جو فرض کیا ہے اس کی اہمیت کو مٹا رہے ہیں، تو یہ بھی جو سو غلط گناہ کی بات ہے انسانوں کے لیے۔ تو سو جانا فجر کی فکر کر کے، سو جانا صحت کی فکر کر کے، سو جانا اللہ کی نعمت کی شکر گزاری میں، یہ سب چیزوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تھکن کو دور کر دینے والی، تھکن یہ بھی اللہ کے حکم سے، اس کو دور کر دینے والی نیند یہ بھی اللہ کے حکم سے، سب کچھ نعمتیں اللہ عز و جل کی۔ یہ ایک نعمت ہے اور اللہ کی ایک نشانی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور بھی اس کی قدرت، اللہ کی قدرت کی نشانی تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے، اور اس کے فضل یعنی روزی کو تمہارا تلاش کرنا بھی ہے۔ یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے آیاتہ، جن کو دیکھ کر انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، جن کو دیکھ کر انسان کو پیغام لینا چاہیے، جن کو دیکھ کر اللہ عز و جل کی جو نعمتیں ہیں اس وقت میں جو کام کرنا ہے وہ کام کرنا چاہیے، کہ رات اور دن اللہ کی ایک نشانیوں میں سے، جس کو انسان دیکھتا ہے اندھیرا چھا جاتا ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، نیند طاری ہو جاتی ہے، اونگ طاری ہو جاتی ہے، سکون لینا دل چاہتا ہے، ہر چیز اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اور دن جو سو اجالا آتا ہے تو خوشیاں لے کر آتا ہے، اجالا آتا ہے تو تھکان کو دور کر دیتا ہے، اجالا آتا ہے تو موڈ سوئنگز آپ کے جو سو بہترین ہو جاتے ہیں، یعنی موڈ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اندھیرے کا موڈ الگ ہوتا ہے، اجالے کا موڈ الگ ہوتا ہے، عبادت کا موڈ الگ ہوتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ عز و جل کی سب کچھ نشانیاں ہیں جس پہ انسان کو غور و فکر کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے اس میں سونے کے لیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیل اللہ یعنی دن کے وقت میں بھی کچھ دیر سوتے تھے، یعنی انسان دوپہر کے وقت میں کچھ دیر اگر سو جائے اور وہ کچھ دیر سونے کی وجہ سے جو فریشنس فیل ہوتی ہے، شام تک اسے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ آپ کچھ دیر سونے کی عادت ڈالیے دن میں، مطلب دوپہر کے وقت میں یا جبھی بھی ظہر کی نماز کے بعد کے وقت میں کچھ دیر، جیسے 20 منٹ کی نیند ہو یا آدھے گھنٹے کی نیند ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے یہ بھی بات کہ دوپہر کے وقت سو جایا کرو، اس لیے کہ شیطان دوپہر کے وقت نہیں سوتا، یہ بھی حدیث میں بات آئی ہے۔ تو فریشنس کے لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، انسان دن بھر ایکٹیو رہنے کے لیے تھوڑی جو ریسٹ کی ضرورت ہے وہ بھی لینا۔ جتنے MNCs ہوتے ہیں بڑے لیول کے، اپنے امپلائیز کے لیے بیڈز وغیرہ بھی سپلائی کرتے ہیں وہ آفس میں سے، تاکہ کچھ دیر ریسٹ کر کر فریش ہو جائیں۔ تو یہ سب کچھ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ تو اللہ عز و جل انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا، بوجھ نہیں ڈالتا، بلکہ ان کی طاقت کے مطابق ان کے لیے آسانی فرماتا ہے۔ دوسری آیت وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا
ایک تو نیند جو رات میں آتی ہے، دن کے وقت میں بھی آتی ہے، تو تھکاوٹ دور کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو زمین کے لیے لباس بنایا ہے، گویا زمین اس کو پہن لیتی ہے اور وہ اس کے لیے دوپٹہ اور اوڑھنی کی طرح ہے۔ اس حقیقت کو وہ شخص سمجھ سکتا ہے جو زمین سے نکل کر فضا آسمان میں ہوائی جہاز ایروپلین کا سفر کر رہا ہو، اور جب سورج غروب ہو چکا ہو پھر جب سورج نکلتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ زمین گویا ایک سیاہ لباس میں ملبوس ہے۔ یعنی اس سین کو بتانا چاہتے ہیں شیخ عثیمین، جب آپ آسمان پہ چلے جائیں گے اور سورج غروب ہو رہا تو ایک لباس ہے جس کے اندر زمین جو سو ڈھپ چکی ہے، یعنی اندھیرا چھا جاتا ہے سارا کا سارا، پھر اجالا ہو جاتا ہے تو جو سو روشنی آ جاتی ہے۔ جس طرح لباس پہننے سے جسم کا حصہ ڈھپ جاتا ہے، اسی طرح جب رات آتی ہے تو جو سو سورج وغیرہ تمام چیزیں چھپ جاتے ہیں، ڈھپ جاتے ہیں، زمین ڈھپ جاتی ہے، اور دن کے وقت میں لباس اترنے پر جیسے نمودار ہوتی ہے چیزیں، ویسے جو سو زمین انسان کے سامنے نمودار ہوتی ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہم نے پردہ بنایا، اور پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو ذریعہ معاش بنایا ہے۔ یعنی رات کا وقت یہ ہوتا ہے مور دین 90% دنیا کے کام کاج بند ہو جاتے ہیں، مور دین 90، ساری ایکٹیویٹیز بند ہو جاتے ہیں، لوگ سونے کے لیے چلے جاتے ہیں، کاروبار بند کر دیتے ہیں، عبادت فرض عبادتوں کا وہ وقت نہیں ہے، مساجد کو جو سو لوگوں کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، لوگوں کے لیے جو سو کوئی پابندی نہیں ہوتی دین کے اندر کہ اس وقت میں یہ کام کیا جائے، بلکہ رات کا وقت اگر آپ دیکھیں گے عشاء کی نماز کے بعد فرائض کی تکمیل کے لیے کوئی جو سو فرض مسلمانوں کے اوپر نہیں ہے کہ تہجد میں اٹھو فرض پڑھو، فرض نہیں ہے، وہ نوافل میں سے افضل ہے، فرض نماز کے بعد افضل ہے تہجد کی صلاح، لیکن فرض نہیں قرار دیا گیا، کوئی اور چیز فرض نہیں ہے، لیکن سو جاتا ہے اپنے فجر کی فکر کے لیے، اپنی نیند کی فکر کے لیے، اپنی صحت کی فکر کرتے ہوئے اللہ کی شکر گزاری کرنا ہوتا ہے یہ سو جانا بھی، کیونکہ اللہ کی نعمت کی قدر کرنا ہے سونا، یہ تمام چیزیں الحمدللہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، زمین کے لیے لباس بنایا، ہر چیز وائنڈ اپ ہو جاتی ہے، کچھ چیزیں ایکٹیو رہتی ہیں، کچھ چیزیں ایکٹیو رہنا بھی پڑتا ہے، دنیا کا دستور ہے، کچھ نائٹ شفٹ والے لوگ ہوتے ہیں، کسی لوگوں کو قربانی دینا پڑتا ہے، دیگر دنیا کے جو سے لوگوں کی سہولتوں کے لیے لوگ قربانی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی چنتا ہے جو رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، لیکن 90% سے زائد دنیا کی ایکٹیویٹیز، انسان خود اور انسان کی ایکٹیویٹیز سب کچھ بند کر دی جاتی ہیں۔ یہ مراد وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو زمین کے لیے لباس بنا دیا، ساری چیزوں کو کور اپ، ساری چیزیں وائنڈ اپ، ساری چیزیں پیک اپ رات کے وقت میں۔ ایک نظام ہے، ایک فطری نظام ہے جس کو انسان ایکسیپٹ کر چکا ہے، اور جو انسان اس کو ایکسیپٹ نہیں کر کے اپنی رات کو جاگ کر شیطانی کاموں میں، ٹھیٹی ٹھاٹا میں، چبوتروں میں بیٹھ کر بیکار کی کاموں میں یا اپنے وقت کو برباد کرنا چاہتا ہے، وہ فطرت کے خلاف جا رہا ہے۔ فطرت کے خلاف جائے گا تو صحت پہ بھی اثر ہوگا، فطرت کے خلاف جائے گا تو انسان اپنی زندگی میں اس کے برے اثرات دیکھ کر رہے گا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو ذریعہ معاش بنایا ہے، یعنی وقت روزگار بنایا، جس میں لوگ اپنے حالات اور درجات کے مطابق رزق کمانے میں جڑتے رہتے ہیں۔ یہ بھی بندوں پر اللہ کی ایک نعمت ہے۔ یعنی جب صبح کا آغاز ہو جاتا ہے، سارے انسانوں کو دیکھیے آپ، صرف مسلمان کو نہیں، غیر مسلم ہو مسلم ہو، سب کو اپنے کام کاج کے لیے نکل رہا ہے۔ بسیں ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ایروپلین سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ٹرین سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، انسان دکان کے لیے نکل جاتا ہے، جھاڑو مارنے والے جھاڑو مارنے کے لیے نکلتے ہیں، دھوبی کپڑے دھونے والا کپڑے دھونے کے لیے جو سو نکلتا ہے، جانور جو سو اپنے جھنڈ اپنے جھاڑوں سے گھونسلوں سے نکل کر رزق تلاش کرنے نکل جاتے ہیں۔ فطرت ہے، اللہ عز و جل نے فطری تقاضا جو انسانوں کے لیے رکھا، انسان اس فطری تقاضے کے لیے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو دن کا جو وقت ہے وہ معاش کا وقت ہے، ایکٹیویٹی کا وقت ہے، رزق تلاش کرنے کا وقت ہے، کاروبار کرنے کا وقت ہے، اصول علم کا وقت ہے، نکل جانا چاہیے۔ ایکٹیویٹی کا وقت ہوتا ہے دن، تو دن کے وقت کو سو کر گنوانا، کیونکہ رات بھر آپ جاگتے ہیں اور 11 12 بجے 1 بجے جا کر آپ دکان کا شٹر اٹھاتے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ حدیث میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت عطا کرنا۔ آپ جب دکان کھول رہے ہیں 12 بجے، آفٹر نون شروع ہو جاتا ہے، شام کا آغاز ہو جاتا ہے، وہیں سے بعض علماء کرام نے کہا۔ تو دن کا جو وقت ہے معاش کا وقت ہے، ایکٹیویٹی کا وقت ہے، اصول علم کے لیے وقت لگانا چاہیے، معاش کے لیے وقت لگانا چاہیے،
کاروبار ڈھنگ سے کرنا چاہیے. اسی لیے کہ لوگ کاروبار کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, لیکن کہتے ہیں بھائی پریشان ہے, نہیں چل رہا. آپ پراپر وقت پہ کھولیے, پراپر وسائل اختیار کریے, پراپر اسپاٹ پہ دکان لائیے, پراپر پروڈکٹس اس کے اندر لگائیے, لوگوں کے ایک ریکوائرمنٹس کیا ہے اس چیز کو فلفل کیجیے آپ کی دکان کے ذریعے. تب جا کے آپ اللہ تعالیٰ کے جب وسائل اختیار کریں گے اور اللہ پہ توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ آپ کی امید کو نا امیدی میں نہیں تبدیل کرے گا, بلکہ آپ کی امید کو مزید بڑھائے گا اور فوائد عطا کرے گا. تو دن کا جو وقت ہے ایکٹیویٹی کا وقت ہے, رات کا جو وقت ہے وہ آرام کا وقت ہے. دن ایک نعمت ہے, دن میں ایکٹیویٹی کرنے کی توفیق اور طاقت ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اور رات میں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے نیند آنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, سو جانا, نیند لگ جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, سونے کے بعد تھکاوٹ دور ہو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو یہ 3 آیتیں ہیں, اس کی تفسیر علامہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ نے کی ہے. ہماری زندگی کا جائزہ لے کر اعمال کی اصلاح کریں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. Day and night, Earth's rotation. As the Earth revolves around the Sun along its orbit, it spins on its axis too. This spinning movement of the Earth is called rotation. As the Earth rotates on its axis, only half of the Earth faces the Sun at a time. The portion which faces the Sun is illuminated by sunlight and has day, and the other half has night.